بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بدعا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین۔ ہم نے اس پر 2 دن ہم نے اس کی شروع میں تقریر کی تھی کہ مصنف نے، یعنی مصنف کہتے ہیں کتاب لکھنے والا، اس نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، جو کہ اس نے فالو کیا قرآن کریم کو، کیونکہ قرآن مجید بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے فالو کیا حدیث پاک کو بھی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کام اچھا ہو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے بسم اللہ سے شروع کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے بسم اللہ لکھ کر جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کتاب کو شروع کیا۔ تقریر باقی اس پر گزر چکی ہے، تو ہم بس شروع میں تھوڑا سا اس لیے ذکر کر رہے ہیں برکت کے طور پر۔ آگے کہا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ نحمدہ، یہ نحمدہ حمد سے ہے، ہاں جی، یہ آپ آگے جب صرف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نحمدہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ صیغہ جمع متکلم مال غیر کا ہے۔ نحمدہ، ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ونصلی، اور ہم درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ونسلم، اور ہم سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب آپ کہیں احمدہ تو مانو کہ میں حمد کرتا ہوں، ہم نہیں، میں حمد کرتا ہوں، واصلی، اور میں درود بھیجتا ہوں، واسلم، اور میں سلام بھیجتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہی معلوم کرنے کے لیے آپ صرف پڑھ رہے ہیں کہ نحمدہ کا کیا مطلب ہے، احمدہ کا کیا مطلب ہے، نسلم کا کیا مطلب ہے، اسلم کا کیا مطلب ہے، نصلی کا کیا معنی ہے، اور اسلی کا کیا معنی ہے۔ تو اکثر جو لوگ ہیں نا بیچاروں کو، جنہوں نے گرامر نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، نہ عوام کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی عربی نہیں پڑھی ہوتی، تو نہ کسی جس نے نہ عربی پڑھی ہو تو وہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ انگلش میں دیکھتے ہیں کہ جس آدمی نے انگلش نہ پڑھی ہو تو وہ غلطی جب کرتا ہے تو آپ ہنستے ہیں اس پر کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی ہے کہ عربی میں جس آدمی نے نہیں پڑھی، جب وہ غلطیاں کرے گا تو کسی کو تو نہیں پتہ چلے گا اس نے نہیں پڑھی، لیکن جس نے پڑھی ہے تو کہے گا کہ دیکھو فلاں صاحب غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے یہی یعنی یہ ایک تو شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر علم کی پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، سنا جی، 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تب وہ علم کا صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلا کیا کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، یعنی وہ ہے کیا۔ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، تو آپ کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اس کا۔ مثلا صرف ہے، علم صرف جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کی تعریف اگر آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، تو دوسرا یہ کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پرپز کیا ہے، اور اس کو شروع کرنے کے لیے ہم نے کہاں سے بات شروع کرنی، یہ 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو ہو کہ میں علم صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں آگے تاکہ مجھے گرمی نہ لگے، تو یہ تو فضول بات ہے نہیں۔ میں علم صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے جو ہے نا فلاں جگہ جانے کا راستہ مل جائے، یہ بھی بات۔ علم صرف پڑھنے کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ میں عربی پڑھنے میں، سیکھنے میں، معنی کرنے میں مجھے غلطی نہ لگے، یہ ہے پرپس علم صرف کا۔ علم صرف کی تعریف کیا ہے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ نحمدہ میں اور احمدہ میں کیا فرق ہے۔
نصلی میں اور اسلی میں کیا فرق ہے، نسلم اور اسلم کیا فرق ہے، اور ایک کلمے سے دوسرا کلمہ میں کیسے بنا سکتا ہوں. یعنی یہ اس علم کی تعریف ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ میں جو ہے نا علم صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے روٹی کھائی تو ہضم کیسے ہو. یعنی یہ تعریف ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کا موضوع جو ہے، موضوع ہوتا ہے جو بیسک اس چیز کے ہوتے ہیں. اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ یعنی آپ اس کو ورڈ کہہ لیں، ورڈ، اس سے آپ اس کی بات شروع کریں گے. یعنی کلمے سے بات کریں گے، کسی ایک لفظ سے بات شروع کریں گے. یہ اس کا موضوع ہے. جیسے انگلش کا موضوع کیا تھا؟ ABC to Z. جب آپ کسی کو ABC میں بات کریں گے کہ پہلے آپ کو یہ جو 26 حروف ہیں ABC یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، وہاں سے آپ بات چلائیں گے. اسی طرح علم صرف میں موضوع کیا ہے؟ ورڈ، کسی ایک ورڈ سے آپ بات کریں گے. زید سے بات کریں گے، عمر سے بات کریں گے، آپ کسی کالا سے بات کریں گے، آپ کسی جو ہے نا من سے بات کریں گے، الہ سے بات کریں گے، کوئی بھی حرف جو ہے اس سے بات کریں گے. تو یہ اس کا موضوع ہے. تو اب جو ہے نا انہوں نے کیا کہا شروع میں؟ نحمدہ، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے ہم سب مل کر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. نصلی، نون جب آتا ہے، ہم سب مل کر نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. نسلم، ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا، وہ کبھی پڑھتے ہیں خطبہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، نسلم نہیں پڑھتے. پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، میرے سامنے کتاب نہیں ہے، اس میں نسلم ہے کیا ہے؟ صرف نصلی علی. ہاں دیکھا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، کہ ہم حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی، و نصلی اور درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہاں نسلم نہیں لکھا. اب ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. کیوں؟ کہ قرآن مجید میں کیا آیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. آگے کیا ہے؟ وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو. تو انہوں نے نصلی لکھا، نسلم نہیں لکھا. تو آدھی آیت پر عمل کیا، آدھی پر نہیں کیا. تو کمپلیٹ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، کہ نحمدہ میں اللہ کی حمد بیان کی، نصلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. نصلی صلاۃ سے ہے، سواد سے جو ہوتا ہے. و نسلم پر کیا ہے؟ سلام ہے. تو جملہ کون سا اچھا ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. صحیح ہے؟ ہاں. اگر آپ یہ کہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ایک حرج تو ہے نا کہ آپ نے سلام چھوڑ دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. تو یہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. تو یا نصلی جو ہے نا، یہ آپ ابھی جو انشاءاللہ ابھی پہلے دن تو آپ نہیں معلوم کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ نون جب آتا ہے یہ جمع متکلم کا ہوتا ہے کہ ہم، اور جب الف آتا ہے تو میں. احمدہ کیا مطلب؟ میں حمد بیان کرتا ہوں. اصلی میں درود بھیجتا ہوں. اسلم میں سلام بھیجتا ہوں. اور نحمدہ ہم حمد بیان کرتے ہیں. نصلی ہم درود بھیجتے ہیں. و نسلم اور ہم سلام بھیجتے ہیں. اب اس میں بہتر کون سا ہے؟ بہتر جو ہے نا وہ نون جمع متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، جس کو آپ جو ہے
آپ اس کو دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے دربار میں تو سب کچھ ہے. تو جب آپ لوگ کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں اس چیز کی بہتات ہو، مثلا آپ جائیں فیصل آباد میں اور کسی کے لیے کپڑا تحفہ کے لیے لے جائیں تو وہاں تو اتنی ملیں ہیں، اتنے کارخانے ہیں، لوگ کہیں گے یار تو ہمارے لیے کپڑا لے آیا، کپڑے تو یہاں کتنے کارخانے، ہم یہاں سے باہر بیچتے ہیں، تم ہمارے لیے کپڑا لے کے آئے. ہاں جی. تو تحفہ اور سوغات وہ ہونی چاہیے جو وہاں نہ ہو. اگر آپ انڈیا کے کسی شہر میں جائیں اور مرچیں لے جائیں تحفہ کے لیے تو کہتے ہیں مرچیں تو ہمارے یہاں آلریڈی بہت ہوتی ہیں، مسالے بہت ہوتے ہیں، ہم یہاں سے شپ کرتے ہیں، ہم یہاں سے باہر بھیجتے ہیں سارے مسالے. ہاں جی. اور تم ہمارے لیے مسالہ لے کر آئے ہو. تو تحفہ وہ ہونا چاہیے جو وہ نہ ہو. اب اللہ کی بارگاہ میں جب حضور گئے تو وہاں تو جب اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو میرے محبوب، تو آپ کیا کہتے؟ یعنی یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے تو میں تیرے پاس کیا لے کے آتا. لیکن اللہ کے محبوب بھی اللہ کے گائیڈ کیے ہوئے تھے، وہ آپ اللہ کے دربار میں وہ لے گئے جو وہاں نہیں تھا. اور وہ کیا تھا؟ عاجزی، انکساری. ہاں جی. تو کیا کہا؟ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں یہ تیرے لیے لایا ہوں کہ میری ساری جو عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں، میری قولی باتیں کہنے والی جو زبان سے بولی جاتی ہیں، ہاں جی، اور جو بدن سے عبادت کی جاتی ہیں وہ، اور جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور تمام پاکیزگی کی جو جملے ہیں، اور تیری حمد و ثنا ہے اور عاجزی اور انکساری ہے، میں تیرے دربار میں لایا ہوں. باقی سب کچھ تیرے دربار میں ہے، تیرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، کبریائی ہے. ہاں جی. وتبارک اسمک، ہاں جی، الکبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے. تو تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں، میں وہ لے کے آیا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا جواب میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تیرے اوپر سلام ہو. ہاں جی. اب نبی کریم علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا کہ صرف میرے اوپر سلام نہیں، السلام علینا، السلام علینا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم سب پر سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس جملے میں جو ہے عباد اللہ الصالحین کو تو علیحدہ رکھا کہ نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تیرے پیارے بندے ہیں، تیرے ان پر تو سلام علیحدہ ہو گیا. لیکن جو میرے گناہ گار امتی ہیں اور گناہ گار تیرے بندے ہیں، السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو. نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام گناہ گاروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے علینا کہا. تو اس میں گناہ گار بھی آ گئے، نیک بھی آ گئے. تو اس لیے مصنفین کیا کرتے ہیں کہ جب دعا مانگتے ہیں نا تو وہ جمع متکلم مال غیر کا صیغہ بولتے ہیں، نحمدہ. ہاں جی. کہ میری حمد و ثنا کی ہوئی، میرا سلام بھیجا ہوا، میری تعریف کی ہوئی، میرا شکر کیا ہوا، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، میں گناہ گار ہوں. لیکن جب ہم نحمدہ کہیں گے، نشکرہ کہیں گے، نصلی کہیں گے، نسلم کہیں گے، جب ہم ساری امت کے نیکوں کو اور گناہ گاروں کو شامل کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ جس کو، کوئی تو ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی رد نہیں ہو جائے گا. اس لیے جمع متکلم مال غیر کا صیغہ لا کے ہم جماعت کے ساتھ اللہ کا حمد، اللہ کا شکر، اللہ کی جو ہے استعانت اور مدد یہ مانگتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، تاکہ سارے لوگوں کے ساتھ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کی بھی قبول فرمائے گا تو اس کے بدلے میں دوسروں کو رد نہیں کر دے گا، کہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی تو میں قبول کرتا ہوں اور اس کو میں نکال دیتا ہوں. تو اس لیے جمع متکلم مال غیر کا صیغہ آتا ہے. جہاں بھی قرآن مجید میں جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، جیسے آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب آدمی ایک دو نماز پڑھ رہا ہے اکیلا تو اہدنا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہ نہیں وہ سب کو شامل کر رہا ہے.
کیونکہ سب کو شامل کرنے میں نیک اور گناہ گار سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو نیکوں کے صدقے میں جو گناہ گار ہیں ان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصنف جب بھی کتاب اپنی لکھتے ہیں تو نحمدہ وہ سب کو شامل کرتے ہیں کہ ہم حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی، حالانکہ ایک آدمی کر رہا ہے نا، کتاب تو لکھنے والا ایک ہے، لیکن نحمدہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا یہ نقطہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں حضور کی امت میں اور اللہ کے بندے جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ونصلی، اور ہم سب حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، کہ میں اکیلا نہیں، تو ہم سب کو جو ہے جن کا درود حضور کی بارگاہ میں قبول ہے ہم ان کو بھی ساتھ ملا کر شامل کرتے ہیں تاکہ ہمارا درود بھی قبول ہو جائے۔ ونسلم، سارے لوگ حضور کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں، نیک بھی گناہ گار بھی، تو جن کے صدقے میں ان کا سلام قبول ہے ہم ان کے ساتھ مل کر حضور کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اٹ از کلیئر؟ ہاں، آگے کتاب شروع ہوتی ہے لفظ بدعہ سے۔ بدعہ کیا ہے؟ بدعہ یہ مصدر ہے دانستن۔ مصدر کیا ہے؟ دانستن، فارسی میں، کتاب فارسی میں ہے تو دانستن مصدر ہے اور اس کا امر ہے بدعہ، دان اس کا امر ہے اور با ساتھ ملاتے ہیں امر بناتے ہوئے، تو بدعہ اس کا امر ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہو گیا کہ جان لے تو، خبردار۔ جب کوئی اہم اور امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی ہے نا فارسی میں، تو اس کو جو خبردار کرنے کے لیے، آدمی کو چوکنا کرنے کے لیے لفظ بدعہ بولتے ہیں، کہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں، میں ایک بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں، اس کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال نہ دینا۔ یہ مطلب ہوتا ہے بدعہ کا، کہ میں آپ کو چوکنا کر رہا ہوں، ہاں جی، اویئر کر رہا ہوں اس بات سے کہ میں ایک بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں، اس پر غور کرنا، اس لیے لفظ بدعہ لائے۔ تو بدعہ کیا ہے؟ عربی فارسی گرامر میں امر، کیا ہے؟ امر۔ دانستن مصدر ہے، دانستن، اور جو ہے نا فارسی زبان میں جو مصدر ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، یہ آپ لکھ لیں، نشانی یہ ہوتی ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے نا، اس کو آپ سنیں، بار بار سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ان دا فیوچر میں جب بھی آپ کتاب پڑھیں گے تو ہر فارسی مصدر جو ہوتی ہے، فارسی زبان میں جو مصدر ہوتی ہے، مصدر کی نشانی فارسی زبان میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخری دو لفظ جو ہوتے ہیں نا، دو حرف، وہ تا نون یا دال نون ہوتا ہے۔ تا نون جیسے دانستن، ہاں جی، اور دال نون جیسے خوردن۔ مستن، جی، مستن کا معنی کیا ہے؟ مصدر کا، مستر، ہاں، مصدر کا معنی جو ہے نا وہ میں ابھی آنے والے لفظوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ مصدر کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جو ہے نا یہ فارسی کا قاعدہ ہے، اس میں جو ہے نا یہ ساری مصدریں ہیں، بستن، بودن، بسیدن، بویدن، پاریدن، پاشیدن، پسندیدن، پنداشتن، پیراستن، پیوستن، تاختن، افسردن، افراشتن، افزودن، انگاردن، باختن، بافتن، بالیدن۔ تو یہ نشانی یہ میں بتا رہا ہوں نا، اب یہ یاد رکھیں، میں آپ کو بڑی آسانی سے بتا رہا ہوں کہ جس فارسی کے لفظ میں آخر میں دال نون آئے جیسے خوردن، یا تا نون آئے گفتن، وہ کیا ہوتی ہے؟ مصدر۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ مصدر۔ اور اس کی نشانی اردو میں کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کا ترجمہ کریں اردو میں تو نون الف نا اس کے معنی میں آتا ہے، جیسے خوردن، اس کا معنی ہے کھانا، نا نون الف نا آیا نا،
اسی طرح جو ہے اور لفظ آپ بولیں جیسے ہے پوشیدن، پہننا، نون نہ آیا نا اس کے ساتھ، گفتن، کہنا. تو یہ نشانی فارسی میں مصدر کی نشانی ہے آخر میں دال نون یا تا نون آئے. ٹھیک ہے. اور جو ہے جو اس کا اردو کا ترجمہ ہوگا اس میں نون الف نا آخر میں آئے گا. ہاں جی. جیسے اب جیسے امبودن ایک دوسرے پر چلنا، انداختن پھینکنا، ہاں جی، اندیشن سوچنا، بافتن کھیلنا، باختن کھیلنا، ہاں جی، بافتن بننا، بخشیدن بخشنا. تو فارسی میں تا نون دال نون سمجھ آ گئی، اور اردو میں اس کا ترجمہ نون الف نا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ آئے گا آگے، تو ابھی تو آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا جب مصدر سے آپ ماضی نکالتے ہیں نا، ماضی بناتے ہیں، ماضی میں نے پاسٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ بناتے ہیں، تو آخری جو نون ہے نا مصدر کی وہ ہٹا دو، جو پیچھے بچ جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ ماضی ہے. جیسے خردن، خردن اس کا نون ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ خرد. یہ ماضی ہے. اب ماضی کی 6 قسمیں ہیں، تو اس کو آگے پھر جو ہے نا اس کا طریقہ بنانے کا پھر اور ہے. تو جب جو ماضی یہ بنی، اب آپ نے اس کا مضارع بنانا ہے. مضارع یعنی فیوچر کا معنی بنانا فارسی میں. تو اس کے آخر میں دال اور اس کے ما قبل اس سے پہلے حرف پر زبر لگا دیں تو مضارع بن جائے گا. خرد، ہاں جی، باید، بخشد. ہاں جی، بڑا آسان ہے یہ. اور جب اس کا امر بنانا ہو تو اس کے بعد جو ہے اس کا وہ دال بھی ہٹا دو، اور نون پہلے آپ نے ہٹا دی تو یہ مصدر بن جائے گا. جیسے دانستان تھا نا، تو دانست ماضی ہو گیا، اور تا بھی ہٹا دیا تو جو ہے اس کے بعد یہ دان رہ گیا، اور بان امر بن گیا. تو معنی کیا ہو گیا؟ یعنی بدان جب آتا ہے، اب کم ٹو دا پوائنٹ، جب کوئی جب فارسی میں کوئی اہم بات کرنے لگتے ہیں تو اس وقت اس کو چکنا کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے کیا لفظ لے آتے ہیں؟ بداں. کیا؟ بداں. یہ بداں جو ہے، اب یہ تو نہیں بھولنا چاہیے نا، میں نے اس پر اتنی تقریر کی. بداں، بداں کا معنی کیا ہے؟ خبردار، سن لے، جان لے. اصل جان لے معنی اس کا جان لے، خبردار، بی اویئر، خبردار، چکنا ہو جا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اب جب آپ نے بداں سنا تو آپ فکر مند ہو گئی، یار پتہ نہیں کون سی اہم بات جو آتھر ہے وہ پتہ نہیں کیا بات لکھ کہنے لگا ہے. یعنی تو آپ متوجہ ہو گئے. تو جب آپ متوجہ ہوئے تو اس نے وہ لفظ جو کہنے والا تھا وہ نہیں کہا، اور آگے کہا اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، دعا دے دی. جب انسان خبردار ہوا تو اس نے کہا اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں اور اگلے جہان میں، دونوں جہان میں کامیاب کرے. اس نے دعا دے دی. یعنی آپ تو متوجہ، پہلے تو اس نے کہا بداں، خبردار، میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں. اب آپ چکنے ہو گئے تو اس نے سوچا کہ یار آدمی پریشان ہو گیا ہے، تو میں کیوں نہ اس کو دعا دے دوں. تو دعا دی اسعدک اللہ ہو، کہ اے دین پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے. اسعدہ کا معنی ہے نیک بخت کرنا. اللہ کا معنی ہے تجھے، اللہ نیک بخت کرے. اسعدہ کلّہ ہو، اسعدہ نیک بخت کرے، کا تجھے، اللہ تعالیٰ فی الدارین، کس میں؟ دونوں جہانوں میں. دار کہتے ہیں گھر کو، تو دارین کہتے ہیں دو گھر. تو انسان کے دو گھر کون سے ہیں؟ ایک یہ دنیا، ایک آخرت والی دنیا. دار جو ہے نا، دار کہتے ہیں حویلی کو. دار کس کو کہتے ہیں؟ حویلی کو. تو دار بنا ہے 2 ور سے. دال کس سے بنا ہے؟
دو ور سے، دال واو را. اچھا جب دو ور سے بنا تو دور کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پھرنا، ہاں جی پھرنا. تو دار کو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان دن میں 10 دفعہ باہر جاتا ہے اور 10 دفعہ گھر آتا ہے نا، بار بار آتا ہے نا. صبح گیا شام کو آ گیا، صبح گیا دوپہر کو آ گیا، دوپہر کو گیا آدھے گھنٹے کے لیے پھر واپس آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ بار بار پھر رہا ہے نا، اس لیے دار کو دار بولتے ہیں. عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، خوبصورتی ہے کہ اس کے ہر لفظ میں اس کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی جو وہ کام کرتا ہے نا اسی لفظ کے حساب سے اس کا معنی ہوتا ہے. تو اب دار کا معنی کیا ہے؟ پھرنا. پھرنا میں نے بار بار آنا، بار بار آنا جانا، بار بار آنا. تو دار کو یعنی دار جو دو ور سے بنا ہے اور دو ور کا معنی ہے بار بار پھرنا. تو چونکہ انسان ہر بار گھر آتا ہے جاتا ہے، پھر اسی جگہ آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر اس جگہ آتا ہے، اس لیے گھر کو دار کہتے ہیں. اور جیسے دنیا میں یہ بار بار آتا ہے رہتا ہے، تو آخرت میں بھی انسان جہاں پرماننٹ رہے گا اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ دار. تو ایک دار یہ، ایک دار وہ، تو دو کتنے گھر ہو گئے؟ دو. تو دو کا عربی میں جو دو ہے وہ دارین بولا جاتا ہے، دو گھر. دارین نہیں، دارین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ہاں جی دو گھر. جب یا کے پیچھے زبر ہو، جیسے دارین میں یا کے پہلے زبر ہے نا، تو دارین بولا جاتا ہے. دارین دو کو بولتے ہیں. رجلین دو مرد. ہاں جی اسی طرح جو ہے کوئی بھی لفظ جو مریدین دو مرید. ہاں جی دو، جہاں یا کے پیچھے زبر ہو وہاں دو کا معنی آتا ہے. تو کیا دعا دی اس نے؟ اسعدک اللہ ہو، نیک بخت کرے تجھے اللہ تعالی دونوں گھروں میں، دار دنیا میں بھی اور دار آخرت میں بھی. سمجھ آئی؟ یہ عین ہے ہاں اسعدہ کا. اسعادہ سعادت ہوتا، سعادت ہے نا، جی جی سعادت عین سے لکھی جاتی ہے نا. یہ ہا جیسا دکھ رہا تھا. ہاں ہا جیسا نہیں، عین ہوتی ہے. سعادت، جی جی سعادت. جی جی تو سعادت مصدر ہے، سعادت مصدر ہے، اسعدہ اس کی ماضی ہے. تو اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، سرخرو کرے، سعادت دے آپ کو. تو یہ معنی اس کا ہوگا. اب یہ دعا دے دی نا، تو اب جو پریشان تھا وہ آدمی کے پتہ نہیں مصنف کیا کہنے لگا ہے، تو اس کے دل کو سکون آ گیا کہ بندہ اچھا ہے، اس نے مجھے دعا دی ہے، اب انشاءاللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب دعا کے بعد اب وہ جو جس کے لیے اس نے آپ کو چکنا کیا تھا، اب وہ بات کرتا ہے کہ کالمات لغت عرب، کہ کالمات سمجھ آ رہی لفظوں کی، کہ کالمات لغت عرب بر سے قسم است. ہاں جی کہ کالمات جمع ہے کلمہ کی. ایک کلمہ ہو تو کلمتن، ٹھیک ہے. دو کلمے ہوں تو کلمتین، جیسے میں نے کہا کہ یا کے پیچھے صبر آئے، کلمتین دو کلمہ، اور کلمات مور دین ٹو. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جان لو، خبردار، کلمات لغت عرب. چاہے کتاب میں نے فارسی میں لکھی ہے، لیکن میں قاعدے بیان کر رہا ہوں عربی زبان کے. قاعدے کتاب فارسی میں ہے، لیکن فارسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے میں جو میں نالج بیان کروں گا، جو باتیں کروں گا، وہ عربی کلام کی گرامر کی بات کروں گا. یعنی کلمات یعنی کلمے، جملے، کلمے جو ہیں، ورڈ جو ہیں لغت عرب کے، عربی لینگویج کے، بر سے کے سمست، بار مین پر، اوپر، سے 3 قسم، قسمیں، است ہیں، ہے. یعنی کلمات لغت عرب کے کلمات کی کتنی قسمیں ہیں؟
3 لغات عرب کی جو کہ کلمے عربی زبان میں کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. سمجھ آ رہی؟ عربی زبان میں کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ورڈ کو. جیسے آپ انگلش میں آئی بولتے ہیں نا، آئی کا کیا معنی ہے؟ میں. آئی یہ ایک ورڈ ہے نا، جی آئی، لیکن اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ میں. تو یہ ایک کلمہ ہے. اسی طرح ایم، یہ دو لیٹر ہیں، اے ایم، یہ بھی ایک کلمہ ہے. ہاں جی. کیٹ، یہ 3 حروف ہیں، یہ بھی ایک کلمہ ہے. تو جو ہے نا، جب 2 کلمے مل جائیں تو 2 کلمے، جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں آئی کیم، 2 ہو گئے نا. ہاں جی، 2 کلمے اب ہو گئے. تو ایک کلمہ ہو، 2 کلمے ہوں، 3 کلمے ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ عربی لغت میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ادر ورڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کلمے کی تقسیم کئی اعتبار سے ہے. فرسٹ تقسیم جو کلمے کی ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے. معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کلمے کی پہلی تقسیم جو ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. معنی کے یہ دیکھو نا، یہ یہاں بھی اس نے معنی کی تقسیم پہلے کی ہے کہ کلمات لغات عرب برسے قسم است. آپ دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے کہ کلمات لغت عرب بر سے قسم است. دیکھا؟ جی. آگے پڑھیں کیا ہے؟ اس میں اسم است وفعل است و فعل است و حرف است. اچھا، لغت عرب میں یعنی پہلی تقسیم جو اسم کی ہے نا، پہلی تقسیم معنی کے اعتبار سے، کہ معنی کے اعتبار سے اسم کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. پہلی کون سی ہے؟ اسم. پہلی کون سی ہے؟ اسم. دوسری فعل. تیسری حرف. ہاں جی. اسم کیا ہو گیا؟ نون. نون بولتے ہیں ناؤن. اور جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ ورب. رائٹ. اور حرف کیا ہے؟ لیٹر. تو یہ پہلی تقسیم ہے. ہاں جی. کلمے کی پہلی تقسیم جو ہے، کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو. اور ورڈ کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے پہلے درس میں بتایا تھا. ورڈ کا معنی ہوتا ہے لفظ. جو لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، لفظ بولتے ہیں اردو میں، اور عربی میں بھی لفظ بولتے ہیں. اور اس کا جو ہے نا انگلش میں اس کو ورڈ بولتے ہیں. اور اس کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی پھینکنا. لفظ کا کیا معنی ہے؟ پھینکنا. ہاں جی. جیسے آپ الائچی منہ میں کھاتے ہیں اور جب چھلکا رہ جاتا ہے تو اس کو آپ پھینک دیتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے وہ پڑا چھلکا، یہ آپ نے پھینکا، آپ نے چھلکے کو پھینکا، تو وہ تو نظر آ رہا ہے. لفظ بھی اسی طرح جب منہ سے نکلتا ہے تو آپ ایک لفظ کو جو ہوا سے بنتا ہے اس کو آپ پھینکتے ہیں. تو جب پھینکتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اسی لیے لفظ کو عربی زبان میں لفظ بولتے ہیں کہ آپ نے کچھ بولا اور اس کو منہ سے پھینک دیا. جب پھینک دیا وہ کیا ہے؟ لفظ. یعنی جو بول دیا وہ کیا ہے؟ لفظ. یہ لفظ کا لغوی معنی ہے. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی 2 معنی ہوتے ہیں. ایک لغوی معنی ہوتا ہے جو اس کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے. ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اس کو کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ما یتلفظ بہ الانسان، یہ اصطلاحی معنی ہے. ما یتلفظ بہ الانسان، جس کو بھی انسان بولتا ہے، وہ اچھا لفظ بولے، برا لفظ بولے، فضول لفظ بولے، بامعنی لفظ بولے، نیک لفظ بولے، برا لفظ بولے، لیکن جو بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ. تو اب جو ہے نا لفظ، یہی لفظ جو ہے نا یہ کلمہ ہے. یہی لفظ کیا ہے؟
کلمہ. اور اس کلمے کی پہلی تقسیم جو ہے کہ اس کیونکہ کئی قسمیں آئیں گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلی تقسیم اس کی کیا ہے؟ 3 اس کے حصے ہیں. ایک اس کو اسم بولتے ہیں، ہاں جی، اور ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی آپ جب اسم بولتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ اسم ہو سکتا ہے وہ فعل ہو سکتا ہے وہ حرف ہو. ان 3 قسموں میں سے ایک ضروری ہے، ایک ہوگا. یعنی اگر آپ نے کسی آدمی کا نام لے لیا، کسی چیز کا نام لے لیا جس میں جو ہے یہ زمانہ نہیں پایا جاتا، پاسٹ، فیوچر اور جو پریزنٹ، یہ 3 زمانے ہیں نا، جی. یہ نہ پایا جائے جس میں، وہ اسم ہوتا ہے. میں نے کیا بولا؟ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. جس میں زمانہ پایا جائے، ہاں جی، وہ فعل ہوتا ہے. اور جس میں نہ زمانہ پایا جائے، نہ اس میں جو ہے نہ وہ مستقل ہو، ہاں جی، وہ اپنا معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج ہو، وہ حرف ہوتا ہے، لیٹر. اب جیسے پہلی تقسیم میں نے کہا کہ کلمے کی پہلی تقسیم کیا ہے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 3. معنی کے حساب سے 3. 3 ہے نا، معنی کے حساب سے 3 قسمیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ اسم. مثال کے طور پر آپ بولے یہ کیا پڑھا ہے؟ فین. اب اس میں کوئی زمانہ ہے کہ کل کی ہم بات کر رہے ہیں، یا آج کی بات رہے ہیں، یا پرسوں کی کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ فین. یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ کیا پڑھی ہے؟ چیئر. اس میں کوئی زمانہ پایا گیا؟ یہ کیا ہے؟ کیمرہ. اس میں کوئی زمانہ پایا گیا؟ یہ ٹیبل. اس میں کوئی زمانہ پایا گیا؟ علی محمود. اس میں کوئی زمانہ پایا گیا؟ آپ اپنا نام لیں، کوئی زمانہ پایا گیا؟ یہ تکیہ. اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور وہ بغیر زمانے پائے جانے کے اپنا معنی سمجھانے میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. کتاب. جب آپ بولیں کتاب، کوئی زمانہ نہیں ہے اور اس کے سمجھنے میں آپ کو کسی زمانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے. پنکھا جب آپ بولیں تو آپ کو کسی اور ادھر ادھر سے الفاظ لانے کی ضرورت نہیں اس کے سمجھنے کے لیے. یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا نام بول لیں سٹیپلر، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آگے پیچھے اور لفظ لانے کی، نہ زمانے کی ضرورت ہے، نہ اور عبارت لانے کی ضرورت ہے، نہ اور جملہ بنانے کی ضرورت ہے. سٹیپلر، اس کا آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ اسم. ہاں جی، یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور دوسرا ہے فعل. فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر جب تک زمانہ نہ پایا جائے اس وقت آپ اس کو نہ سمجھ سکیں. فیوچر کا، پریزنٹ کا یا پاسٹ کا، وہ کیا ہے؟ ورب، فعل. جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. میں پڑھ رہا ہوں، اس میں کون سا زمانہ پایا گیا؟ پریزنٹ پایا گیا نا. میں آؤں گا، فیوچر پایا گیا. میں آیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کلمے کی ایک قسم ہے، ورڈ کی ایک قسم ہے، لیکن یہ دوسری قسم ہے. اس میں یہ زمانے کا محتاج ہے. یہ جب تک اسم میں زمانے کی محتاجی نہیں ہے اور فعل میں زمانے کی محتاجی ہے. اب تیسرا کون ہے؟ حرف. حرف جو ہے وہ بالکل ہی کمزور ہے. جب تک اس کے ساتھ آپ جملے نہ ملائیں اس وقت تک وہ اپنا معنی نہیں سمجھا سکتا. مثال کے طور پر من، یہ حرف ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سے، فرام، رائٹ. اب آپ من بولیں تو کو پتہ چلتا ہے من، فرام، وٹ فرام. ہاں جی. الا مین ٹو، تک. تو الا بولتے رہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا.
تو جب تک آپ من اور الا یہ جو حروف ہیں ان کے ساتھ جب آپ پورا جملہ نہ ملائیں آپ کو کوئی معنی کا پتہ نہیں چلتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ گھر سے آئے نا تو آپ کہیں جی تو آیا میں من کالونی الا جویٹ. جی اب من بھی اس میں استعمال ہو گیا اور الا بھی استعمال ہو گیا، اور جب تک آپ کالونی اور جویٹ نہیں ملائیں گے اس وقت آپ کو من اور الا کا معنی انکمپلیٹ رہے گا. ہاں جی، یا آپ کہیں جے تو من، کیا نام ہے آپ کی اسٹریٹ کا؟ ہاں، بلمانٹ. جے تو من بلمانٹ الا جویٹ. اب سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ الا جو ہے یہ حرف ہے، اور حرف جو ہے نا یہ اس میں نہ زمانہ پایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی معنی کی تسلی ہوتی ہے، نہ آدمی کو کوئی سمجھ آتی ہے. یہ محتاج ہوتا ہے اور عبارتوں کا، یعنی فعل کا اور اسم کا محتاج ہوتا ہے. ہاں جی، کہ آپ اس کو جے تو ملانا پڑتا ہے فعل کہ میں آیا. ہاں جی، اور ساتھ آپ کو اسم کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں آئے آپ، کہاں سے چلے آپ. تو آپ کو اسم اور فعل اور عبارت کی ضرورت پڑتی ہے من کا معنی، حرف کا معنی سمجھانے کے لیے. اور اسم جو ہوتا ہے نا یہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے، کیونکہ اسم کا معنی کیا ہے؟ نشانی. سمون سے ہے اسم جو ہے، یہ سمون سے بنا ہے. ہاں جی، اور اس کا معنی بلندی ہے. اسم کا معنی بلندی ہے. بلندی اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، ہر جو بھی لفظ عربی کا بولیں گے اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا معنی اس کی مدد کرے گا. اس کا معنی بلندی ہے. تو بلندی کیوں اس کا معنی ہے؟ کہ یہ اپنی باقی جو اس کے ساتھی ہیں نا فعل اور حرف، اس سے یہ بلند ہے، ٹاپ پر ہے، کیونکہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، نہ زمانے کی محتاجی ہے نہ اور عبارت کی محتاجی ہے. تو یہ بلندی ہے نا. تو جس کی جب بلندی ہے اس لیے اسم کو اسم بولتے ہیں. ہاں جی، حرف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے طرف. حرف کا معنی ہوتا ہے ایک کارنر، طرف. حرف کا معنی طرف ہے. اور طرف اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کہ بیچارہ ایک کونے پہ لگا ہوا ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں آئے گا اسم یا فعل اس وقت تک اس کا کوئی معنی کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے حرف کو حرف بولتے ہیں. اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں نا. کس کو؟ حرف کو. پریپوزیشن. اس کا کیا معنی ہوا؟ وہ ایک کونا، ٹو کونے پر لگا کھڑا ہوا. ہاں، تو مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا عربی زبان جو ہے بڑی خوبصورت زبان ہے. اسی سے ساری زبانوں کا آگے جو ہے نا ان کا مفہوم نکال کر انہوں نے کیا ہوا ہے. تو حرف کا معنی ایک طرف ہے. تو اب جو ہے کلمہ جو ہے کلمہ، اس کی پہلی تقسیم کیا ہو گئی معنی کے اعتبار سے؟ اسم، فعل اور حرف. اب انہوں نے اسم کی مثال دی، آپ آگے دیکھیں. آپ اسم جیسے رجل، فرسن. ہاں، اسم رجل کا کیا معنی؟ ایک مرد. اب مرد، آپ مرد بولیں تو آپ کے ذہن میں نقشہ آ جاتا ہے کہ مرد سے مراد کیا ہے؟ مین. امراتن بولیں، نقشہ آ جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا؟ عورت. فرسن، گھوڑا. فرسن کیا ہے؟ گھوڑا. اب گھوڑا کہنے میں آپ کو زمانے کی محتاجی نہیں ہے، معنی سمجھنے میں کسی اور عبارت کی ضرورت نہیں ہے. تو اسمن و فرسن. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسم ہے نا اس کے اوپر بیسیکلی تنوین آتی ہے، جیسے رجلن دو پیش آتی ہے، فعل پر دو پیش نہیں آ سکتی. فعل اسم جب ہوگا اس پر یعنی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس جگہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن فعل کسی صورت میں بھی فعل پر تنوین نہیں آتی، کسی صورت میں بھی فعل پر تنوین نہیں آتی، اور اسم پر جو ہے نا تنوین آتی ہے. یہ نہیں کہ ہر اسم پر تنوین آتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اس کو یوز کر رہے ہیں. کہ کئی مقام ایسے آئیں گے جہاں تنوین نہیں آئے گی، کئی مقام آئے گی جہاں تنوین آئے گی.
تو یعنی تنوین اگر ہے تو وہ اسم ہوگا، نہ فعل ہوگا نہ حرف ہوگا. جیسے راجلن پر تنوین ہے، فرسن پر تنوین ہے، محمودن پر تنوین ہے، ہاں جی، باکرون پر تنوین ہے. آپ کوئی بھی نام لے لیں، جب وہ انڈیپینڈنٹ، جب علیحدہ مذکور ہو، کوئی اور آگے پیچھے نہ ہو جو اس کی تنوین کو روک رہا ہے، تو تنوین آئے گی. ہاں جی، اس کا مطلب کیا؟ رجل کا معنی مرد، فرسن کا مطلب گھوڑا. یہ مثال کس کی ہے؟ اسم کی. ہاں، اب آپ اس کو رجل فرسن کو چھوڑیں، آپ اپنے مثال پر کوئی کسی کو نام لے لیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں مثال بولیں آپ کوئی. زید. ہاں زید. ہاں، زیدن. کیا بولیں؟ زیدن. آپ بکری کا نام لے لیں، شاتن. ہاں جی، آپ اس کو چھوڑیں. بس کا نام لیں، بس. ہاں جی، کار کا نام لے لیں، آپ گاڑی کا نام لے لیں، ٹرین کا نام لے لیں، ایئرپلین کا نام لے لیں. یعنی کوئی بھی جو کسی کا نام ہو وہ کیا ہے؟ اسم. اس پر تنوین آئے گی. وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے. آپ یہ بول دیں ایئرپلین، آپ کو کوئی محتاجی ہوگی اس کے معنی سمجھنے میں؟ زمانے کی محتاجی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسم. اب آگے دوسری قسم جو ہے اس کلمے کی، جو 3 قسم کا کلمہ تھا نا، ایک تو تھا اسم. یو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ مین اسم. آگے آ گیا فعل. فعل کی مثال جیسے زارابا. اب زارابا دیکھو، زارابون نہیں ہے. اگر زاربون ہو تو وہ مصدر، وہ اسم بن جائے گا. زارابا، زارابا کا معنی کیا ہے؟ مارنا. نہیں، مارنا نہیں. اب مارنا جو ہے نا، نون الف نا آپ نے لگایا نا، وہ تو مصدر بن گئی، فعل تو نہ رہا. مصدر تو اسم ہے. زارابا، اس نے مارا. زارابا کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارنا. اس نے مارا. ان میں کون سا زمانہ ہے؟ حال کا. ہاں، نہیں، اس نے مارا. Past. ماضی کا. پاسک. ہاں، جی. پیسٹ ہے نا. جی. تو یہ مارا جو ہے نا، اس نے مارا. زارابا، یہ اس نے مارا، یہ پاسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اسی طرح دحرجا. دحرجا، دحرجا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر کو پھینکنا. اس نے پتھر پھینکا. دحرجا، اس نے پتھر پھینکا. سنگ غلطہ نیدن، یہ معنی ہے، اس کا معنی سنگ غلطہ نیدن، پتھر پھینکنا. اس نے، یہ دحرجا جو ہے نا، جب مصدر ہو تو پتھر پھینکنا معنی بنے گا. جب دحرجا ماضی ہو تو معنی کیا ہوگا؟ اس نے پتھر پھینکا. ہاں جی، ایک الفاظ سے اتنے پورا بن جاتا ہے. کیا؟ جیسے جربا، اس نے مارا، تو اس میں کوئی ایک ہی ورڈ سے بن گیا پورا. ہاں، کیونکہ زاربا جو ہے نا، یہ اس کا مین جو ہے نا مادہ، وہ ضرب ہے. ضرب جو ہے نا، جب ضرب را پر جزم ہو، ضرب، تو یہ مصدر ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے مارنا. اب یہ مصدر جو ہے نا ضرب، اس سے 14 صیغے ماضی کے نکلتے ہیں معروف کے، 14 صیغے ماضی مجہول کے نکلتے ہیں، 14 صیغے اس مضارع معلوم کے نکلتے ہیں، 14 صیغے مضارع مجہول کے نکلتے ہیں. اس ایک ضرب سے 19 صیغے اسم فاعل کے نکلتے ہیں، 9 صیغے جو ہے اسم مفعول کے نکلتے ہیں، 14 جہت معلوم کے نکلتے ہیں، 14 جہت مجہول کے نکلتے ہیں، 14 نفی مطلق معلوم کے نکلتے ہیں، 14 نفی مطلق مجہول کے نکلتے ہیں، 14 نفی موقت بالا نصب معلوم کے نکلتے ہیں، 14 موقت بالا نصب مجہول کے نکلتے ہیں، اور جو ہے 12 اور جو ہے 6 سے 12 15 معلوم امر معلوم کے نکلتے ہیں، 15 امر مجہول کے نکلتے ہیں. اسی طرح نئی معلوم کے، نئی مجہول کے، نفی نہی جو ہے اس کے نکلتے ہیں. اور پھر آگے اسم اعلیٰ کے، اسم ظرف کے، اسم تفضیل کے، فعل تعجب کے، یہ سارے ایک ضرب سے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ضرب جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس سے اتنے صیغے نکالنا، اس کا نام صرف ہے. مثال کے طور پر ضرب ہے نا، ضرب مصدر ہے، ضرب
اس سے نکلا زاربا زاربا زاربو زاربت زاربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ معروف ہو گیا. اب پیش مجھول زوربا زوربا زوربو زوربت زوربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ ماضی مجھول ہوگی. اب امر معروف یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. اب آگے جو مجھول ہے وہ یضرب 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 یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب. 19 صیغے فائل کے زاربن زاربان زاربون زاربتن زربن زرابن زرابن زروبن زربا زربان اضرابن اضربا اضربتن زاربتن زاربتان زارباتن زوارب زربن زواربن زواربتن. یہ اسی طرح مفعول کے. اب ایک لفظ ضرب سے زاد را با سے یہ کتنے صیغے نکلے؟ اسی طرح نثر سے یہ سارے نثر سے بھی نکلیں گے. عربی زبان میں جتنے ورڈ ہیں ان سب سے اتنے اتنے صیغے آپ نے نکالنے ہیں، اور اس کا پھر معنی ہر لفظ کا معنی دوسرے سے نہیں ملتا. اس کا نام صرف ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا دہراجا، اب یہ بھی اب دو مثالیں دی نا انہوں نے. زاربا، یہ زاربہ مثال دی انہوں نے ثلاثی مزید فی کی جو سیکنڈ تقسیم اسم کلمے کی آئے گی. اور دہراجا یہ ربائی کی انہوں نے مثال دی آپ کو. ربائی کو آپ کو آئندہ سبق میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور حرف کی انہوں نے 2 مثالیں دی، من اور الہ کی. حرف جیسے من اور الہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا پہلی تقسیم کلمے کی کس طرح پہلی تقسیم جو کلمے کی ہوئی اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3. کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. حرف. اسم کی مثال رجولن اور فرشن فرسن فرسن گھوڑا. جی. فرسن گھوڑا. چوں مطلب ہوتا ہے جیسے، جیسے چوں جیسے. رجلن اور فرسن وامنی اور فعل چوں جیسے. زاربا اس نے مارا، دہراجا اس نے پتھر پھینکا. ہاں جی. اور حرف جیسے من اور الہ. من مانا سے اور الہ مانا ٹو تک. ہاں جی. چوں تو پھر فارسی ہوا نا. یہ چوں ساری کتاب فارسی میں ہے نا. جی. تو کتاب تو فارسی میں ہے، لیکن قاعدے جو بیان ہو رہے ہیں، جو قوانین بیان ہو رہے ہیں وہ عربی کے ہو رہے ہیں. تو آج کے سبق میں آپ کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے. آج کے سبق میں آپ کی کہ اسم کی جو کلمہ ہے، لفظ ہے، کلمہ ہے، ورڈ ہے، اس کی تقسیم پہلی جو ہے معنی کے لحاظ سے وہ 3 چیزیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ٹاپ پر ہے کیونکہ اپنا معنی سمجھانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ہاں جی. فعل جس میں زمانے کی محتاجی ہو، کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے. حرف جس میں نہ زمانہ پایا جائے اور نہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس کے ساتھ ملاؤ تو پھر وہ اس کی سمجھ آئے. یہ پہلی تقسیم ہے معنی کے لحاظ سے. حرف بمعنی طرف بالکل کمزور ہوتا ہے، جب تک عبارت نہ ملاؤ اس کی سمجھ نہیں آتی. فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اسم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا. اسم جو ہے اس کا معنی نشانی یا اس کا معنی بلندی ہے، یہ ٹاپ پر ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر فعل ہے، تیسرے نمبر پر حرف ہے. میرا خیال اتنا کافی ہے آج. یہ راجل کیوں نہیں ہوتا؟ وائی از اٹ راجلن؟ راجل کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، آپ رجل تو پڑھیں گے، آپ رجل کہہ دیں، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ سے پوچھے جناب یہ بتاؤ مجھے کہ یہ راجلن ہے، راجلن ہے، راجلن ہے، تو کوئی نہ کوئی اعراب تو لگانا پڑتا ہے نا. جی. کوئی نہ کوئی اعراب تو لگانا پڑتا ہے. تو آپ راجلن کہیں، راجلن کہیں، راجلن کہیں، تو وہ تینوں جائز ہیں. لیکن کب جائز ہیں؟ جب پیچھے اس کا عامل اس طرح کا ہو، جو اس کو زبر دینے والا ہو، جو اس کو زیر دینے والا ہو، جو پیش دینے والا ہو. جب اس کا کوئی پیچھے عامل نہ ہو نا، تو اس کا عامل جو ہے نا، یعنی اس کو جو زبر زیر پیش دینے والا ہے،
وہ ابتدا ہوتی ہے، یعنی اور کوئی چیز نہ ہو تو اور کوئی چیز نہ ہو تو آپ پیش دیں گے. رجل. جب میں ایک مناظرہ میں بات سن رہا تھا، یہ آپ عرفان شاہ صاحب جانتے ہیں؟ جی. ہاں کون ہے بلا؟ عرفان صاحب مشہدی. مشہدی. جی ان کا پچھلے دنوں مناظرہ ہو رہا تھا. بات چل یہ جو جھگڑا نہیں چلا حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں، تو میں نے جو کھولا اپنا میسج کھولے تو علماء کی اس میں بحث ہو رہی تھی. تو عرفان شاہ صاحب نے کسی عالم کا نام لیا کہ فلاں عالم نے یہ بات لکھی ہے، اور انہوں نے ان کا نام جب کنیت بیان کی عرفان شاہ، میں نے وہ بھی پھر سنی عرفان شاہ صاحب کی، حالانکہ بڑے فاضل آدمی، عرفان شاہ صاحب بڑے فاضل آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جب نام لیا تو انہوں نے کسی کا نام جب لیا کنیت لی تو انہوں نے ابو کی بجائے ابی کہہ دیا. جیسے ہے نا ابو عیینہ، ابا عیینہ، ابی عیینہ، یہ 3 لفظ آتے ہیں نا. ابو عیینہ ان کی کنیت تھی ابو عیینہ، یا ابا عیینہ یا ابی عیینہ. اب یہ جو ہے نا آپ ابو عیینہ تب کہہ سکتے ہیں جب پیچھے کو پیش دینے والا عامل ہو. ابا عیینہ تب کہہ سکتے ہیں جب پیچھے کو زبر دینے والا عامل ہو. ابی عیینہ آپ تب کہہ سکتے ہیں جب پیچھے زیر دینے والا عامل ہو. تو انہوں نے بغیر کسی عامل کے ابی عیینہ کہہ دیا. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ابی عیینہ. ہاں جی. اور جیسے ابو بکر کہتے ہیں نا، آپ کتاب پڑھیں گے کہیں ابو بکر دیکھیں گے، کہیں ابا بکر دیکھیں گے، کہیں ابی بکر دیکھیں گے. تو یہ ایسے نہیں کہ جیسے آپ کی مرضی ہو تو آپ ابو بکر کہہ دیں، ابا بکر کہہ دیں، ابی بکر کہہ دیں. جب پیچھے عامل پیش دینے والا ہو تو آپ ابو بکر کہیں گے. جب پیچھے عامل زبر دینے والا ہو تو ابا بکر کہیں دیں، اور اگر زیر دینے والا ہو تو آپ ابی بکر کہیں گے. انہوں نے ابی عیینہ کہہ دیا. اب جو دوسرے مولوی صاحب تھے، طالب علم تھا ان کے مقابلے میں، انہوں نے کہا شاہ جی آپ کو تو ناپ بھی نہیں آتی، آپ کو تو گرامر بھی نہیں آتی کہ آپ نے ابی عیینہ کہہ دیا، اور جب عامل کوئی نہ ہو اور شروع میں جب کسی کو کوئی اعراب دینا ہو تو ابو عیینہ کہنا چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ ابتدا اس کا عامل ہے، مبتدا خبر عامل ہوتا ہے، اور ابتدا میں جب کوئی عامل نہ ہو تو ابو عیینہ کہنا چاہیے تھا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو عیینہ کہنا ہے یا ابی عیینہ کہنا ہے. تو یہ جو ہے نا شاہ صاحب کو اس پتہ ضرور ہوگا کیونکہ بڑے فاضل آدمی ہیں، لیکن سلپ آف دا ٹانگ کسی وقت آدمی جب بولتا ہے تو خیال نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہہ دیا. تو یہ غلطی شاہ صاحب کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو اسی طرح جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رجل کہہ دیا تو کوئی نہ کوئی اس کا اعراب لگانا پڑتا ہے، اور جب پیچھے عامل اور کوئی نہ ہو تو پھر راجلن ہوگا. جیسے یہاں راجلن لکھا ہے، راجلان بھی لکھ سکتے تھے راجل، لیکن نہیں، کیوں لکھتے؟ راجلان کہتے تو غلطی تھا، راجلن کہتے تو غلط تھا، اس لیے راجلن کا. جب کوئی عامل نہ ہو تو ابتدا میں جب ذکر کیا جائے تو ابتدا ہی اس کا عامل ہوتا ہے، اور وہ راجلن لکھنا پڑتا ہے یا فرسن لکھنا پڑتا ہے. آج کل یہ رجال ہے، یہ ماڈرن عربی ہے یا یہ بھی پرانی؟ نہیں، پرانی ہے یہ بھی. اچھا الرجال قوامون، جی قرآن مجید میں آتا ہے نا الرجال قوامون علی النساء. تو رجال تو قرآن کا لفظ ہے. تو اسی طرح رجال صدق یہ آتا ہے، سورہ نور میں آتا ہے، رجال کا لفظ آتا ہے. یہ جیسے باتھ روم میں لگا ہوتا ہے نا مین اور ہاں فیمیل، تو اس میں رجال لکھا ہوتا ہے. ہاں رجال لکھا تھا، رجال کے مردوں کے لیے، لرجال مردوں کے لیے. تو ٹھیک ہے، اتنا سبق آج کافی ہے. جی ہاں صحیح ہے جی.